تو پھر خدا اپنی مدد اتارتا ہے، اس سے پہلے خدا مدد نہیں اتارتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کاش کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ذرا غور سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، اعدوا لهم، اپنی تیاری کرو جتنی تم کر سکتے ہو۔ تو یہ جو کہا نا کہ ان کفار کے مقابلے میں تم اتنی تیاری کرو جتنی تم کر سکتے ہو، اس کا لوگ معنی سمجھتے ہیں کہ تم اتنی تیاری کرو جتنی انہوں نے کی ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا تم اتنی کرو جتنی تم کر سکتے ہو، یعنی اپنی ہمت کے مطابق تم پوری کرو، پھر دیکھو کہ جو تمہاری کسر ہے ہم پوری کرتے ہیں یا نہیں، لیکن تم اپنی طرف جتنی کر سکتے ہو تم کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو تم کرو، پھر دیکھو کہ ہماری نصرت کیسے آتی ہے۔ لیکن اگر تم اپنی طرف سے جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ تو نہ کرو، وہ تو نہ کرو کہ ابھی حالات یہ نہیں ہیں، حالات یہ نہیں ہیں، اور پھر کہو کہ خدا مدد کرے۔ تو خدا کی مدد کب آتی ہے؟ جب اپنی طرف سے تم پوری کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم۔ اب ایک بہت بڑا مغرور آدمی تھا، کسی علاقے کا گورنر، اس نے ارادہ کیا کہ میں کعبہ کو گرا دوں، کعبہ کو گرا دوں، اور گراؤں اس طرح توہین سے کہ بڑے بڑے ہاتھی آئیں اور وہ دیواروں کو ٹکر مار کر گرائیں۔ اصحاب الفیل آئے، ہاتھی ٹکر مارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ٹکر مارنے کے لیے آئے تو کعبے کے وارث متولی کہنے لگے کعبے والا خود سنبھالے گا۔ جب یقین اس کا اونچا تھا تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچ سے جو کنکریاں گری اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو زخمی کیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن جو یقین تھا پہلے، یقین تھا اس پر اللہ نے پھر اپنی طاقت دکھائی نا۔ اور پہلے یہ کہتے کہ بھائی وہ تو بڑی طاقت ہے، وہ تو بڑی طاقت ہے، جیسے کہتے ہیں یہ اسرائیل تو بڑی طاقت ہے، امریکہ تو بڑی طاقت ہے، فلاں بڑی طاقت ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا، بالکل کعبے والا خود سنبھالے گا۔ تو یاد رکھو کہ مسلمانوں کے پاس جو بھی ہمت ہے اس کے مطابق اپنی یہ تیاری کریں، پھر دیکھیں گے کہ خدا مدد کرتا ہے یا نہیں۔ کہ دعا کرو، دعا کرو، کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی تلافی، کہ اگر تیری اے انسان تیری زندگی میں مار کا ہاتھ نہیں، کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی تلافی۔ اے پیر حرم تیری مناجات حرم کیا، تو کتنی دعا کرے صبح کے وقت، اے پیر مغاں تیری مناجات حرم کیا۔ تو اب جب تک مسلمانوں کا معاملہ اپنی جگہ کھڑا ہوا کہ اپنی طرف سے کوئی ہمت کریں۔ اب ایک شخص کے سوال کا میں جواب دے کر یہ جو باتیں میں نے کہی تھی پہلے تو میں نے کوئی دہرانے کی کوشش کی ہے، تو مضمون ختم ہونے لگا تھا، میں دعا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کسی کا سوال تھا کہ مسلمان انگلینڈ میں رہتے ہوئے
اس آیت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ مثلا فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ جتنی قوت تم میں ہو سکتی ہے وہ جمع کر لو. تو اب اتنی قوت کہ دنیا کی طاقتوں پر چھا جائیں یہ تو ہے نہیں، لیکن وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ارادہ کیا جواب کا اس کا کہ جو تمہارے اختیار میں ہے نا وہ ہے سب سے پہلا کہ تم اپنے امت کو، پوری حضور کی امت کو، اس کے اندر اتحاد پیدا کر لو. یہ آپس میں جو اتحاد ہے اس کو کیا کوئی طاقت روکتی ہے؟ آپس میں جو اتحاد کر رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، حضور کی امت ہیں، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ ہم ایک قوم ہیں، کیا ہمیں اسرائیل آ کر روکے گا؟ جو عربوں کے دشمن ہیں بس کبھی آ کر نہیں روکیں گے. تو اتحاد پیدا کرنا آپس میں، اس کے لیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں، لیکن ہم کرتے ہیں نہیں. جب بھی مسلمانوں کا کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، یہ بحثیں کرتے ہیں بحثیں. اور وہ لوگ جن کی قرآن پر نظر نہیں، قرآن کی رمز کو جانتے نہیں، وہ اپنے خیال، اب کسی کو کیا جواب دے؟ اور وہ جواب دینے والے اور باتیں بنانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی. میں اللہ گھر میں ہوں اور یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں یہ اس بلڈنگ میں آخری درسوں میں سے ایک درس ہو، یا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کوئی موقع دے دیں. گاڈ نوز بیٹر. لیکن میں آپ کو یہ بات جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں اگر آپس میں ہم صحیح طریقے پر کہ آپس میں ہم ایک قوم ہوں تو اس کا نام ہے اتحاد. تو اتحاد تو اپنے اختیار میں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. تو پھر جو تھا نا اعدوا لهم ما استطعتم کہ تم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. جب ہم نہیں کر رہے، اب اتحاد کی جو طریقے ہیں، اگر کوئی آدمی علم کے ساتھ سمجھائے تو یہ سمجھنے کو تیار نہیں. جن کا علم نہیں وہ پھر اپنے خیال میں یہ بات یوں، یہ بات یوں، یہ تو کبھی جو بحثوں میں چیز آئے وہ کبھی نتیجہ خیز ہوئی ہے. تو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں کہ ہم نے یہاں ایک قوم بن کر رہنا ہے. مجھے کئی دفعہ امریکہ جانے کا موقع ملا الحمدللہ، لیکن امریکہ میں امریکہ کے اصل باشندے پہلے باشندے جو تھے وہ اب تک اپنی اسی اوریجنلٹی کو کہ یہ پہلی قوم ہے امریکہ کے اصل باشندے، انہوں نے قائم رکھے ہوئے ہیں. ان کی زبان سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں اور کام سے پہچانے جاتے ہیں. تو انہوں نے نئی قومیں آنے والی، وہاں انگریز آئے، وہاں انگریزی زبان والے آ گئے، وہاں پرتگیز آ گئے اور کئی لوگ آ گئے. تو ان سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو اوریجن ہے قائم رکھی ہوئی ہے. تو اپنی اوریجن قائم رکھو تو آپ کو کوئی بھی روکتا نہیں. تو امریکہ میں اتنے انقلاب آئے، اتنی شانیں، اتنے مراحل، لیکن انہوں نے اپنی اصل قائم رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں آدمی آئے ابتدا میں تو پہلے کا ہمارا فخر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم انگلش ہی بولیں گے. اپنی زبانیں اردو ہو یا عربی ہو یا مکے کی ہو، ہم نہیں بولیں گے انگلش. اب اس نشے میں آ کر ہم پہلے یہ سزا لگانے والے ہیں کہ اب ہم اردو چھوڑیں گے، پنجابی نہیں بولیں گے، انگلش. تو جو قوم اس پر اٹھ جائے، ہم نے اپنی اصل باقی نہیں رکھنی. کوئی بھی سمجھائے، کوئی سمجھائیں گے. تو جس قوم میں یہ بات رہی نہیں کہ علم کی اساس پر، بنیادوں پر اور قرآن کی اساس پر کسی بات کا فیصلہ ہو، اور ان پڑھ آدمی جو ہیں وہ اس طرح بات کریں گے کہ گویا کہ اپنے وقت کے لقمان حکیم یہی ہیں. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا بدلنا آیۃ مکان آیہ،
کہ ہم بدلتے ہیں اپنی بات کو، جس کو کہتے ہیں نسخ، ما ننسخ من آیت او ننسیہا۔ پہلے ہمارا قانون تھا تورات، اب تورات نہیں، اب ہے قرآن۔ پہلے تمہارا قبلہ تھا ادھر، اب تمہارا قبلہ ادھر۔ یہ حکم کس نے بدلا؟ ہم نے۔ اذا بدلنا آیۃ مکان آیا، ہم بدلتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ شریعت پر جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ تم عمل کرو، نہیں کرتے تو تم گناہ گار ہو، یہ احساس باقی رہے تو پھر بھی بچاؤ کی صورت کو نکل آئی۔